امامت کا عقیدہ عقلی بنیادوں پر ہے، منطقی بنیادوں پر ہے، جذباتی بنیادوں پر نہیں ہے۔ مولا علی کو ہم نے جذبات کی بنا پر علی نہیں کہا، علی علی ہے اسی لیے علی کہا، علی حق ہے اسی لیے ہم نے علی کہا۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جب تک نص قرآنی، نص سے عصمت نہ ہو کسی کو مانتے نہیں۔ نص کس کو کہتے ہیں؟ دو طرح کی نص، ایک اردو میں النون سین نص، نص ہے رگوں کو کہتے ہیں، نروز کو کہتے ہیں، وہ نص نہیں۔ ایک ہے نون صاد نص، یہ نص ہے سورس۔ جب تک قرآنی سورس ہو نہ ہو، جب تک ہمارے پاس حدیث کے ذریعے سے معلوم نہ ہو، ہم لوگ بات کو مانتے ہی نہیں۔ اور جو مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن میں بھی ہے، ہماری ہی کتابوں میں نہیں، تمہاری کتابوں میں۔ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ حالانکہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، جو چیز مانتے ہیں دوسری کتابوں میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم حق تلاش کرنا چاہتے ہو، تمہارے ہی اپنی کتابوں میں ٹٹولو تو تمہارا حق جو ہم جس پر عمل کر رہے ہیں تمہیں ملے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی 59 آیت کے سلسلے میں سرکار سے پوچھا جابر نے، اور یہ حدیث بھی صحیح ستہ میں موجود ہے، اتفاق کی بات ہے۔ جابر نے پوچھا کہ اطیع اللہ، اللہ سے اللہ کی اطاعت تو معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سوال نہیں ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول کی اطاعت سب جانتے ہیں، کون ہے رسول، وہاں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ اچھا کیا سوال کر لیا، اچھا سوال جواب بھی انہی کے پاس موجود ہے۔ سرکار نے آنے والے پورے 12 اماموں کے نام پیدائش سے پہلے ہی بتا۔ جب یہ نص ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں نص، یہ نص سے قرآنی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اوبے اللہ، اوبے دی پروفٹ، اولو الامر۔ اب اولو الامر کون ہے؟ کہ ہر کوئی تمہارا حاکم ہے، اولو الامر ہے۔ ہم نے کہا اس کو مانتے نہیں ہم لوگ، ہر کوئی حاکم کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن جس کو حاکم بناتا ہے اس کو حاکم بناتے ہیں، ہم ہر ایک کو حاکم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہر تمہارا حاکم تمہارا اولو الامر ہے۔ یہاں پر جو ہے مسٹر ٹروڈو ہو گئے، انڈیا میں مودی ہو گیا، تو اب اولو الامر ہے، وہ حکومت کرنے والا۔ کیوں کہا یہ؟ تاکہ اپنے حاکم کو نصی شکل عطا کر سکیں، ایسے جو دین سے واقف بھی نہیں، دین سے بے بہرا ہیں، ان کو امام بنا سکیں، ان کو رہبر بنا سکیں۔ چنانچہ جس کے نتیجے میں آج مسلم امہ اتنی انحطاط میں آ گئی کہ وہ لوگ جو عیاش پرست فیملی ہے ابن سعود کی، وہ حاکم بنی ہوئی ہے، بلکہ پورے 1.7 بلین انسان کو ہائی جیک کیا، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، لیکن ہم لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ چیلنجنگ ایشو ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نئی نسلوں تک اپنے عقائد کو لاجیکلی سمجھانا، ان کو سمجھانا کہ ہم لوگ جس دین پر چل رہے ہیں یہی حق ہے، صرف زبانی جمع کر نہیں چلتا، اس کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، قرآن آیات کے ساتھ، اور خصوصاً آج کی دنیا میں آج کے ہمارے نوجوان بچے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس اختلاط ہو رہا ہے دوسرے مذاہب سے، ان آیتوں سے اچھی طرح سے بھرپور واقف ہونا چاہیے، اور ان کتابوں سے بھی واقف ہونا چاہیے جو غیر کی ہیں، جس سے یہ نصوص موجود ہیں۔ اب آئیے امام جواد علیہ السلام، امام جواد ایک وہ امام ہے جو 25 سال کی جوانی میں جس کو شہید کر دیا گیا، جوان تھے، صرف 25 ایئر اولڈ۔ اور اس امام کی خصوصیت ہے، کئی خصوصیت ہے، ہر امام کو مزیتیں ہیں، فضیلتیں سب کی برابر ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ لیکن مزیتوں میں بعض امام کو وہ عطا ہوا جو دوسرے امام کو عطا نہیں ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان کب ہوا؟ جب مولا کا 33 سال کے تھے۔ مولا امام حسن کب اعلان ہوا؟ مولا امام حسن 37 سال کے تھے۔ اور مولا امام حسین کا بھی امام کا اعلان ہوا 48 سال کے تھے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین کا بھی امام بنے 23 سال کے تھے، اور امام باقر کا بھی امام بنے 38 سال کے تھے۔ امام صادق کب بنے؟ 20 سال کے تھے۔
امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم 37 سال کے تھے اور امام رضا 30 سال کے تھے. یہ 7-8 اماموں کے بعد پہلا امام 8ویں سال امام بن رہا ہے. شیعوں نے کہا جب تک کہ ہم کو لاجک نہیں ہوگی، قرآنی نص نہیں ہوگی، ہم قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نبوت و امامت و رسالت نہ قابل نصب ہے نہ قابل غصب ہے. یہ نصب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو کوئی غصب نہیں کر سکتا. یہ بتاؤ کہ آیا عیسیٰ جھولے میں نبی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو سارے مسلمانوں نے پہلو والوں نے مولا ہاں بھی ایسے ہی وہ قرآن کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جھولے میں ایک شخص نے، ایک بچے نے اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. امام نے فرمایا جب ایک جھولے میں نبی بن سکتا ہے، امام 8 سال کا امام نہیں بن سکتا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے یہ بات کہ امام مولا کائنات کی امامت سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک جو بھی امام بنا ہے وہ 20 سال کے اوپر کی حیات میں ہے، لیکن یہ پہلا امام ہے جو 8ویں سال بنا. اب لوگوں کے سوالات ہیں، دیکھیں بہت اچھی طرح سے مرجعیت کے سلسلے میں بھی ہم ہر ایک کو مرجع نہیں مانتے. جب تک کہ سسٹم کو نہیں جانے اس وقت تک نہیں جانتے، نہیں مانتے. کوئی بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے. آج کل تو علامہ کہنا، مرجع کہنا، تو آیت اللہ کہنا تو بہت عام ہو چکا ہے. ہم ہر ایک کو مانتے نہیں ہیں، ہمارے پاس اصول ہیں، پرنسپلز ہیں. وہ پرنسپلز پر جب تک نہیں اترتا، اس کرائٹیریا میں نہیں اترتا، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. اس لیے کہ قانون آپ کا دین عقل پر مبنی ہے، جذبات پر مبنی نہیں ہے. جب جذبات پر مبنی نہیں ہے تو عقلی بنیادوں پر. چنانچہ سوال کیا مولا سے، امام رضا سے کہ آپ کا مولا نے پوچھا لوگوں نے کہ مولا آپ کے بعد کون امام ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ انشاءاللہ، لیکن دنیا میں آیا ہے انسان تو ایک دن جانا ہی ہوگا، آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہوں کہ جب حضرت یحییٰ کو بچپنے میں نبوت ملی ہے اور حضرت عیسیٰ کو جھولے میں نبوت ملی ہے تو میرے بچے کو امامت بچپنے نہیں ملے گی. سب سے اہم چیز ہے 3 چیزیں امامت کے سلسلے میں اچھی طرح سے سمجھیے جو ہمارا عقیدہ ہے. نمبر 1 امامت اللہ کی طرف سے ہے. نمبر 2 عصمت، یعنی امام نہ صرف اللہ کی طرف سے ہے بلکہ وہ معصوم ہے. یہ عقیدہ شیعوں کا ہے اور اس کے لیے دلیل ہم پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے لا تطیع الکافرین والمنافقین. کافر اور منافق کی اطاعت مت کرو. اچھا کافر ختم ہو گیا یعنی موت بھی ختم ہو گیا، منافقین میں بڑی لمبی لسٹ بھی ختم ہوگی. لا تطیع المنافقین والکافرین، منافق اور کافر کو اپنے مطیع مت بناؤ. اس کے بعد قرآن اور آگے بڑھ کر کہتا ہے لا تطیع منہم آثما او کفورا. جو گنہگار ہے اس کو بھی تم اپنا گنہگار کو اپنا اولی الامر نہیں بنا. قرآن کہتا اطاعت مت کرو. تو گنہگار کے مقابل میں کون ہے؟ تو معصوم ہو، کوئی معصوم ہو تو اس کی نص امامت عصمت. تیسرا مرحلہ جو امامت کے سلسلے میں ہے وہ اعلم زمان. چنانچہ تاریخ کسی بھی امام کے، ہمارے پاس جس امام کو مانتے ہیں اس وقت کے جتنے بھی اسکالرز ہیں سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں یہ عالم ہے، اس کے مقابل میں کوئی علم اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے آپ لوگ قرآن پڑھتے جائیے. سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ریپیٹڈ قرآن میں آیا ہے حضرت موسیٰ. 136 مرتبہ نام آیا ہے، 135 مرتبہ تذکرہ آیا ہے حضرت موسیٰ کا نام کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے لیے وہ جادوگروں کو سامنے بٹھایا گیا، یعنی حضرت موسیٰ نے وہ جادوگری کو باطل کیا. یعنی ترقی کر کے معاشرے انسانی نے جادو سے تو ہٹ گئے. اہل بیت نے تربیت کو اس منزل پہ لا دیا تھا، اب جادوگری پہ نہیں چل رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ اس کو اگر امام ماننا ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. چنانچہ اس نے مامون غیر رشید نے بہت بڑے علماء کو جمع کیا. اس 18 سال کے لڑکے کے سامنے بیٹھ کر سوال کریں. ایک 18 سالہ لڑکا ہے اور آئے ہیں سارے جوائنٹ اسکالرز بحث کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں اس محفل میں جمع ہو جانا خود یہ کامیابی کی دلیل ہے. اگر تم یہ نہیں جانتے تھے کہ امام نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، جمع کیسے ہو گئے؟ جمع ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں ضرور سن میں لیکن ان کے پاس علم اسی طرح کا ہے جس طرح سے. ایک حدیث لے کے جائیے مولا امام جواد علیہ السلام کی. اکثر الاموات اموات الناس بالذنوب. گناہوں کی وجہ سے انسان زیادہ مرتے ہیں،
وقت کی موت سے نہیں. عجیب و غریب ہے. یعنی انسان گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتا ہے اس کے ٹائم سے پہلے. حدیث امام نے فرمایا. تو پتہ چلا کہ موت حتمی اور موت غیر حتمی. موت حتمی اذا جاء اجل لم يستقدم ساعة، ایک ٹائم آ جاتا ہے اس کا ٹائم نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے بڑھتا، اس کو موت حتمی. ایک ٹائم آ گیا معلوم. لیکن اس ٹائم کو آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں پیچھے بڑھا سکتے ہیں. گناہوں کے ذریعے سے انسان زیادہ جلدی مر جاتا ہے، یعنی اس کی عمر سے پہلے مر جاتا ہے. گناہوں میں غذائیں بھی ہیں، گناہوں میں تمام ہمارے اعمال بھی ہیں. چنانچہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایج جو ہے بتاتے ہیں کہ رشیا میں 77 تک پہنچا دیا ایوریج لائف. تو کیوں؟ اس لیے کہ کانشیس ہیں، ایٹنگ ہیبٹ سے متعلق وغیرہ وغیرہ. یہاں بھی کینیڈا کے لیے بھی کہا جاتا ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ عمر بھی اگر طویل ہوتی ہے تو وہ بھی اعمال نیک کی وجہ سے. حدیث میں امام کا قول ہے کہ اگر تمہاری حیات 3 سال کی باقی ہے، تم نے صلہ رحم کر لیا تو تمہاری حیات کو اللہ 30 سال تک، اور اگر 30 سال کی حیات ہے تم نے قطع رحم کیا کہ تمہاری حیات کٹ کر 3 سال. تو یہاں پر امام کی حدیث ثابت ہو رہی ہے. اور امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا رشتہ داروں کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں بہت خیال رکھیں اور ایسے اعمال انجام نہ دیں جس سے رشتہ دار، حدیث میں ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسی زندگی بسر نہ کرو کہ عورت اندر ہی کوسیاں دے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے اموات ناظاہر ہوتے ہیں جس سے تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ ایسے شخص مر گیا. نبی امکان موت کا آنا ضروری ہے، لیکن موت گناہوں کی وجہ سے جلدی آ گئی. امام فرماتے، امام جواد کا قول ہے. امید ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں ذرا سا صلہ رحم کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ کریں.